برگے لب پہ میں مدحو تیری ثنا لایا ہوں، برگے لب پہ میں مدحو تیری ثنا لایا ہوں، اور بزم میں ایک تاج کیے نوا لایا ہوں، بزم میں ایک تاج کیے نوا لایا ہوں۔ اب کون طوفان بجھائے گا بھلا میرا چراغ، کون طوفان بجھائے گا بھلا میرا چراغ، کربلا سے حفاظت کی ردا لایا ہوں، کربلا سے حفاظت کی ردا لایا ہوں۔ اور چلے گا قافلہ امت کا جب میدان محشر پر، چلے گا قافلہ امت کا جب میدان محشر کو، ہمیں خطرہ ہی نہیں جبکہ امیر کعبہ کو، ہمیں خطرہ ہی نہیں یا رسول اللہ، ہمیں خطرہ ہی نہیں جبکہ امیر کعبہ کو۔ ایک مرتبہ اور عقیدت سے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ آیت کریمہ بڑی مشہور آیت ہے، لوگ چلتے پھرتے اس کو بیان بھی کرتے ہیں، لائٹ جانے کے بعد بھی بیان کرتے ہیں، بڑی مشہور آیت اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ ہی کی طرف سے اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ لوٹنے کا مقصد کیا ہے؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں، صبح کا نکلا ہوا انسان شام کو اپنے گھر کی طرف لوٹتا ہے، جا کر واپس آئیں گے تبھی اس کا معنی پورا ہوگا لوٹنے کا۔ تو ہمارا اصل گھر کیا ہے، ہماری اصل جگہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت میں ارشاد فرمایا، ہم اللہ ہی کی طرف سے، جب ہمارا گھر ہمارا سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے تو ہم کس بات پر یہاں بھٹک رہے ہیں؟ تو ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ دنیا چند دن کی ہے، فرماتے ہیں دنیا میں جیسا بوؤگے ویسا آخرت میں اس کا پھل ملے گا۔ اگر نیکی کرو گے تو آخرت میں اس کا پھل بہتر ملے گا۔ دنیا میں چوری کرو گے، ڈکیتی کرو گے، زنا کرو گے، دیگر جتنے بھی برے کام ہیں وہ کرو گے تو اس کا انجام بھی برا ہی ہوگا۔ اسی لیے مومنین کو چاہیے خشیت مولا اپنے دل کے اندر ڈالے اور اللہ کی خشیت کو ڈال کر اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت محض عبادت میں رکھے۔ موت کا بھروسہ نہیں، موت کب آ جائے یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے وہ کسی بھی منصب پر فائز ہو، موت کا مزہ تو چکھنا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت اسرائیل بشر کی شکل میں آئے اور آ کر عرض کیا، اے اللہ کے کلیم میں اپنی روح قبض کرنے کے لیے آیا۔ اللہ کے کلیم ایسے جلال والے تھے، جلال والے صاحب پیغمبر، ان کو جلال آ گیا۔ آپ نے ایسا تماچا مارا حضرت اسرائیل کے، ان کی آنکھیں باہر آ گئی۔ اب سوچیں گے کہ فرشتوں کو
ایک جھاپڑ سے کیا فائدہ، کیا فرق پڑے گا؟ لیکن میرے دوست، جب انسانی شکل میں، جب بشری شکل میں کوئی بھی آئے گا تو اس کو اسی انداز میں سہنا پڑے گا، اسی حساب سے اس کو سزا بھی ملے گی، اسی حساب سے اس کی جزا بھی ملے گی۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام جب حضرت کلیم اللہ نبی کنا علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لائے اور آ کر عرض کیا، اے اللہ کے کلیم، آپ کو اللہ بلا رہا ہے، یعنی آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے، آپ کو جانے کے لیے اللہ آپ کو یاد کر رہا ہے۔ تو حضرت کلیم کو جلال آ گیا، آپ نے ایک تماچا مارا، حضرت اسرائیل کی آنکھیں باہر آ گئی۔ وہ فرشتہ گیا مالک کے پاس، میرے معبود تیرا کلیم اتنا جلال والا تھا کہ میں گیا اس کے پاس، تو میں نے جیسے کہا میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، تو اس نے مجھے ایسا تماچا مارا مولا میری آنکھیں باہر آ گئی۔ مولا نے پوچھا، اے اسرائیل، تم جب میرے نبی کی بارگاہ میں گئے تھے تو انداز تکلم کیا تھا؟ کس انداز میں تم نے میرے نبی سے مخاطب ہو کر بات کی تھی؟ کہا مولا میں گیا حضرت کلیم اللہ کے پاس، کہا حضور آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا اسی لیے تو حضرت موسیٰ نے آپ کو تماچا مارا تاکہ اے اسرائیل تم میرے پاس تو آ گئے ہو اس طرح کہہ کر، لیکن میرے نبی کی بارگاہ میں نہ جانا ہے۔ اس لیے میرے نبی کی بارگاہ میں جانا تو ادب کو ملحوظ رکھ کر جانا، میرے نبی کی بارگاہ میں جانا تو بڑے ادب و احترام کے ساتھ جانا۔ یہ حضرت کلیم اللہ کا ایک تماچا وہ ادب سکھا رہا ہے، وہ تنبیہ کر رہے تھے، تنبیہ کرنے کے لیے حضرت اسرائیل کو تماچا مارا تھا۔ حضرت موسیٰ کو کیا ضرورت تھی تماچا مارنے کی؟ ان کا موت کا وقت بالکل قریب تھا، وہ کن کو نصیحت کریں گے؟ تو در حقیقت نصیحت ان کو کرنا مقصود تھا کہ اسرائیل تم میرے پاس تو اس طرح سے آ گئے ہو، لیکن میرے نبی کی بارگاہ میں جانا تو اپنی زبان کو بھی ادب کے دائرے میں رکھ کر میرے نبی سے گفتگو کرنا، یعنی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانا تو بڑے ادب و احترام کے ساتھ جانا، اس لیے کہ وہ بارگاہ ہے جس بارگاہ میں حضرت جبرائیل بھی بادر کھڑے رہتے ہیں، وہ بارگاہ جہاں کسی کی نہیں چلتی، میرے نبی کی لب مبارک بس ہلنے کی دیر رہتی ہے، مالک میرے مصطفیٰ کی لب مبارک ہلنے کی جنبش کرنے کی دیر رہتی ہے کہ میرا مالک اس کام کو پورا کر دیتا ہے۔ وہ میرے مصطفیٰ کی عظیم شان ہے، تم اس بارگاہ میں جانا تو بڑے ادب سے جانا۔ جب حضرت اسرائیل جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بھیجا گیا تو حضرت اسرائیل نے نبی حضرت مولا کی بارگاہ میں فریاد کی، اے میرے مولا تو حضرت جبرائیل کو بھی میرے ساتھ بھیج، تو حضرت جبرائیل کو بھی میرے ساتھ بھیج دے تاکہ حضرت جبرائیل سرکار کی بارگاہ میں میری رہنمائی فرمائے حضرت جبرائیل۔ اس لیے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نبی کی بارگاہ میں صرف ایک بار گئے، ایک بار جب سرکار کا وصال کا وقت بالکل قریب تھا، یعنی سرکار شدید بیمار کی حالت میں تھے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے پاس موجود تھی، سیدہ عائشہ صدیقہ بھی آپ کے پاس موجود تھی۔ ایک آنے والے نے آ کر دستخط دیا، کہا کون؟ کہا میں اسرائیل۔
اللہ کے رسول نے فرمایا اے عائشہ آپ پردے میں ہو جاؤ، اے فاطمہ تم پردے میں ہو جاؤ۔ اسرائیل کو آنے دو کہ یا رسول اللہ اس نام کا آدمی تو کبھی آج تک آپ کی بارگاہ میں نہیں آیا، آخر یہ کون ہے؟ جب نبی کی بارگاہ میں آئے سلام علیکم الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ، اے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر رب نے سلام بھیجا ہے، رب نے آپ کو سلام کہا ہے، سلام کا جواب دیا۔ اب میرے مصطفیٰ نے پوچھا کہ اے جبرائیل، اے اسرائیل تم کس لیے یہاں آئے ہو؟ تو حضرت اسرائیل نے ڈائریکٹ یہ سرکار سے نہ کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنی روح قبض کرنے کے لیے آیا، بلکہ حضرت جبرائیل کو واسطہ بنا رہے بیچ میں، حضرت جبرائیل کو واسطہ بنا کر عرض کر رہے ہیں اے جبرائیل آپ اللہ کے رسول کو فرمائیے کہ اللہ آپ کو یاد فرما رہا ہے، اے محبوب آپ کا خدا آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، یعنی اے محبوب آپ کا خدا آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، آپ کی منشا کیا ہے، آپ کی مرضی کیا ہے؟ جبرائیل کو حضرت اسرائیل نے بتایا۔ اب جبرائیل سرکار سے کہہ رہے یا رسول اللہ، اسرائیل اس طرح سے کہہ رہا ہے کہ حضور آپ کی منشا کیا ہے؟ تب میں تو یہی کچھ چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھے بلائے، اب میں پھر رب سے ملنے کا مشتاق ہوں، مجھے بھی رب سے ملنا ہے۔ سرکار کا آخری وقت سرکار نے فرمایا حضرت عائشہ سے کہ عائشہ صدیق اکبر کو بلاؤ، صدیق اکبر کو بلاؤ اور کہو کہ مصلی امامت پر کھڑے ہو۔ حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ میرے والد حضرت صدیق اکبر بڑے نرم مزاج کے، بڑے کمزور دل کے، اگر وہ یہ سنیں گے کہ سرکار بیمار ہے اور میں مصلی پر کھڑا ہوں اس صدیق کو گوارا نہ ہوگا۔ سرکار نے پھر فرمایا کہ صدیق کو کہو کہ مصلی پر پہنچے، مصلی امامت کو سنبھالے۔ پھر حضرت عائشہ نے اصرار کیا یا رسول اللہ صدیق اکبر بڑے نرم مزاج کے ہیں، نرم دل کے ہیں، یا رسول اللہ آپ کہے تو علی کو حکم دوں۔ سرکار نے فرمایا صدیق کو کہو کہ مصلی امامت پر پہنچے۔ 3 مرتبہ کہنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جمال والا چہرہ، جمال والا چہرہ جلال میں تبدیل ہو گئے، وہ مصطفیٰ کے رخسار انور پر جلال آ گیا۔ کہے عائشہ میں نے اپنے رب سے بارہا کہا اے میرے مولا صدیق کی جگہ پر میں کسی اور کو امامت کے منصب پر فائز کر دوں، لیکن میرا رب نہیں چاہتا کہ صدیق کے ہوتے ہوئے کوئی اور مصلی امامت پر کھڑا ہو۔ یہ میرے رب کی منشا ہے عائشہ، تو میں کیسے علی کو آگے بڑھاؤں؟ یہ صدیق اکبر کا مقام ہے۔ مولا کائنات، روح کائنات کے امام، روح کائنات کے ولیوں کے امام ہیں۔ اے علی آپ کا بھی کوئی امام ہے؟ تو مولا علی فرماتے ہیں میرے امام حضرت ابوبکر صدیق دنیا کے امام، دنیا والوں کے امام حضرت مولا کائنات ہے، لیکن مولا کائنات کے امام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اس بارگاہ میں کچھ عرض کروں اس سے قبل حضرت مجدد الف ثانی اپنے وقت کے بڑے مشہور مجدد گزرے۔
آپ سلسلہ نقشبند کے سے تعلق رکھتے ہیں. آپ کے پیر و مرشد حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ ایسے پہنچی ہوئی ہستی تھی، ایسے عارفین میں سے کہ جن کا کوئی مقام نہ، جن کے بارے میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. وہ امام العارفین حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ ایک دن خوش ہو کر اپنے خانسامہ سے کہا، اے میرے خانسامہ، آج میں بہت خوش ہوں، مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو. خانسامہ بڑا ہوشیار تھا، آپ کا باورچی بڑا ہوشیار تھا. اس نے کہا، حضور آپ دینا ہی چاہتے ہیں تو اپنی طرح مجھے بنا دیں. کہے خانسامہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہا حضور مجھے بس بننا ہے تو آپ بننا ہے، یعنی مجھے باقی باللہ بننا ہے. حضرت باقی باللہ نے فرمایا، اے خانسامہ تجھے پتا ہے کہ باقی باللہ کا بوجھ تم نہ اٹھا پاؤ گے، اس لیے کہ باقی باللہ کے سینے پر انوار الہی کی تجلی برستی، اس انوار الہی کی تجلی کا بوجھ تم نہ اٹھا پاؤ گے خانسامہ. لیکن خانسامہ بڑا چالاک تھا. کہ حضور اگرچہ میں نہ اٹھا پاؤں کوئی بات نہیں، لیکن چند لمحے کے لیے ہی صحیح، لیکن اگر میں آپ کی طرح یعنی باقی باللہ بن جاؤں، اگرچہ میں اس بوجھ کو نہ اٹھا سکوں وہ صحیح ہے، مجھے وہ منظور ہے، لیکن مجھے آپ کی طرح بننا ہے. تو حضرت باقی باللہ نے فرمایا ٹھیک ہے. عشاء کی نماز کے بعد حضرت باقی باللہ نے خانسامہ کو اپنے حجرے میں لے لیا. رات بھر عبادت و ریاضت میں گزاری. عبادت و ریاضت میں گزارنے کے بعد جب صبح تہجد کا وقت ہوا، فجر کا وقت ہوا، جب فجر کی نماز کے لیے حضرت باقی باللہ نے جیسے ہی گیٹ کھولا تو کیا دیکھ رہے؟ اس روم میں دو باقی باللہ. لیکن اصل اور نقل کا پتہ کیسے کریں؟ تو اصل کا پتہ یہ تھا کہ اصل متحرک میں تھے، حرکت کر رہے تھے، لیکن جس کو باقی باللہ بنایا گیا تھا وہ بڑے ساکت تھے، نشے کی حالت میں تھے. اس لیے کون باقی باللہ تو بن گئے، لیکن باقی باللہ کے دل پر جو انوار الہی کی تجلی برستی ہے، اس انوار الہی کی تجلی کا بوجھ وہ خانسامہ نہیں اٹھا سکا. 3 دن کے بعد ان خانسامہ کا انتقال ہو گیا. جب باقی باللہ ایک رات اپنے خانسامہ کو اپنے حجرے میں رکھ کر جب باقی باللہ بنا سکتا ہے، اس نبی کا قربان جاؤں جس نبی نے یار غار کو حضرت ابوبکر صدیق کو 3 دن تک مسلسل غار میں رکھا ہے، تو غار میں رکھا ہوگا تو صدیق کو سرکار نے کیا کیا بنایا ہوگا، اس صدیق اکبر کو میرے سرکار نے کیا نہیں نوازا ہوگا. ارے حد تو یہ کہ صدیق اکبر کے کاندھوں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہے، اور ایسے سوار ہے کہ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک صدیق اکبر کے سینے سے مس ہو رہے ہیں. وہ صدیق اکبر جن کا سینہ سرکار کے قدم انور سے ٹچ ہو رہا ہے، وہ بھی 1 منٹ کے لیے نہیں بلکہ 11 میل تک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قدم اور صدیق اکبر کا سینہ. تو میرے پیارے سوچو صدیق کے سینے میں میرے نبی نے کیا نہیں عطا کیا ہوگا. میرے نبی نے صدیق اکبر کو سب کچھ عطا کر دیا. وہ معرفت کی پہلی منزل، وہ معرفت کا پہلا باب کھولنے والے صدیق اکبر ہے.
جن کو سرکار نے کار میں نوازا اور معرفت کی پہلی بنیاد صدیق اکبر نے غار حرا میں رکھی اور دوسری بنیاد مولا کائنات نے سرکار کے بستر انور پر وہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی وہ صدیق اکبر جن کا مقام یہ اسی سلسلہ نقشبند کے ایک بڑے مشہور بزرگ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور بزرگ ہیں. آپ جنید بغدادی کے خلیفہ ہیں. وہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے فائز کے بڑے مالک اعلیٰ مقام پر فائز ہونے والے بڑے اولیاء منصب پر فائز ہونے والے بزرگ کا نام ہے. اسی سلسلے کے ایک بزرگ حضرت ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی وہ ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ منصب سنبھالا جب منصب عطا کیا یعنی خلافت کا منصب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کنایتاً اپنے دور حیات میں عطا فرما دیا تھا لیکن کنایتاً سرکار نے کنایتاً اشارہ فرما دیا تھا کہ میرے بعد میرا جانشین ابو بکر صدیق ہوں گے. وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے. وہ ایسے ابو بکر صدیق ہے جو یار غار بھی ہے جو حضرت کے بھی ساتھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں چلے ابو بکر ساتھ میں ہے. جہاں چلے سرکار جہاں چلے ابو بکر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. آج تو یہ سرکار فرماتے میرے 4 وزیر ہیں جب میں زمین پر شباشی کرتا ہوں تو صرف حضرت عمر صدیق اکبر عمر فاروق اعظم میرے 2 وزیر میرے ساتھ رہتے ہیں. جب میں آسمان پر شباشی کرتا ہوں تو جبرائیل و میکائیل میرے ساتھ رہتے ہیں. وہ ابو بکر صدیق عمر فاروق اعظم جو سرکار کے ساتھ کل بھی تھے اور آج بھی گنبد خضرا میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ آرام فرما ہے. وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے کہ جب آپ کا وہ مقام ہے کہ جس مقام کا کوئی حامل نہیں اس لیے کہ نبوت کے بعد منصب انبیاء کے بعد اگر کسی کا امت میں مقام ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے. وہ ابو بکر صدیق بعد الانبیاء بالتحقیق کا خطاب لینے والے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کا خطاب لینے والی ذات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے. وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے. جب جنگ تبوک کا واقعہ پیش آیا جنگ تبوک کے موقع پر سرکار نے فرمایا سب اپنے اپنے مال کو جمع کرو. تمام لوگوں نے اپنے اپنے گھر سے مال لا کر سرکار کی بارگاہ میں جمع کیا. عمر فاروق اعظم بس اس خوشی میں تھے کہ آج میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبقت لے جاؤں گا اس لیے کہ میں سرکار کی بارگاہ میں آج اپنا آدھا مال پیش کرنے والا ہوں. وہ اس فراق میں تھے. صدیق اکبر گھر گئے. گھر جانے کے بعد اپنا سارا سامان سرکار کی قدموں میں لا کر ڈال دیا اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ. سرکار فرماتے ہیں اے صدیق اپنے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے یا نہیں؟ تو صدیق اکبر فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں. جس کے ساتھ اللہ اس کا رسول ہو اس کو کیا پرواہ ہو سکتی ہے. یہ بات مولا کو اتنی پسند آئی کہ مولا نے جبرائیل کو بھیجا. جبرائیل آئے سرکار کی بارگاہ میں تو کیا دیکھ رہے ہیں
سب اپنے اپنے لباس میں کانٹا باندھے ہوئے، کانٹے سے اپنے لباس کو لگائے ہوئے۔ کہا جبرائیل آج کیسی پوشاک پہنے ہیں آپ نے آج کیسا لباس زیبتن فرمایا؟ یا رسول اللہ آپ اپنی نگاہ نبوت تو اونچی کریں۔ نبی نے جیسے اپنی نگاہ نبوت کو آسمان کی جانب کی تو کیا دیکھتے ہیں؟ سارے ملائکہ صدیق اکبر کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ وہ صدیق اکبر جنہوں نے اپنے بٹن کو بھی سرکار کی بارگاہ میں لا کر پیش کر دیا تھا، وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ صدیق اکبر کے لیے مولا فرماتا ہے جبرائیل کے ذریعے سے، اے جبرائیل جا کر صدیق کو خوشخبری دو، یعنی نبی سے کہو کہ اے نبی آپ صدیق سے پوچھو کیا صدیق مجھ سے راضی ہے یا نہیں، صدیق مجھ سے راضی ہے یا نہیں۔ رب پوچھ رہا ہے، رب ہو کر بندے کی منشا لے رہا ہے، بندہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں۔ تو صدیق اکبر نے حضرت جبرائیل کو گواہ بنا کر، سرکار کو گواہ بنا کر عرض کیا یا رسول اللہ آپ جبرائیل سے پوچھئے کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے۔ 3 مرتبہ اس جملے کو دہرایا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے، تو رب نے فرمایا ہاں میں ابو بکر سے راضی ہوں۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ حضرات محترم آج بڑی ہی خوشی کا ماحول ہے، اس لیے کہ آج آپ کے مابین ہمارے والد محترم حضرت سید احمد اشرف تشریف فرما ہے اور بہت سارے خطبہ بھی تشریف فرما ہے، لیکن ایک بات کہہ کر میں یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا اس لیے کہ وقت بھی کافی ہو چکا ہے۔ صدقہ جاریہ، اپنے موتا کے نام صدقہ جاریہ کریں، اس لیے جب صدقہ جاریہ کریں گے جب تک وہ مال چلتا رہے گا تب آپ کے موتا کو ثواب ملتا رہے گا۔ کھاؤ گے پیو گے تھوڑی دیر کے لیے ثواب ملا بس ختم، لیکن جب آپ کسی چیز میں، مسجد میں یا مدارس میں یا کسی دینی فلاح میں جب آپ حصہ لیں گے، وہ کام میں آپ حصہ لیں گے، اس کام میں جب آپ اپنی رقم کو ڈالیں گے، جب تک وہ چیز استعمال ہوتی رہے گی تب تک آپ کے موتا کو ایصال ثواب ملتا رہے گا۔ حضرات محترم ذرا اس طرف بھی توجہ فرمائیں کہ میں یہاں کافی دنوں سے ہوں اور میں نے ماحول کا جائزہ بھی لیا کہ لوگ کافی طریقے سے دور ہو چکے ہیں کہ دعوت کر کے کھانا کھلانا اچھی بات ہے، میں منع اس کا منکر نہیں ہوں، کھلانا اچھی بات ہے، کھلائیے، لیکن کھلانے کے ساتھ کم سے کم اپنے موتا کے لیے کچھ ذخیرہ تو کیجیے تاکہ آپ کے موتا آپ سے خوش ہو کہ میرا وارث میرے لیے چھوڑ کر گیا، اس سے ثواب ملتا رہے گا۔ یا کوئی ایسا دینی کام کیجیے جس سے آنے والے قوم مسلم کو فائدہ پہنچے، وہ کام کیجیے جس سے قوم مسلم کو اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ یعنی مسجد میں اگر ایک اینٹ آپ کی لگ گئی، آپ کی رقم کی اینٹ لگ گئی یا کسی اور چیز میں استعمال ہو گیا، جب نمازی نماز پڑھتے رہیں گے تب آپ کے موتا کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ جب نمازی نماز پڑھیں گے آپ کے موتا کو، آپ کے مرحومین کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طریقے سے جب آپ مدارس کی طرف توجہ کریں گے یا دینی عمارت میں توجہ کریں گے، یعنی مدارس کی عمارتوں میں جب آپ توجہ کریں گے، اگر آپ کی حلال کمائی کی ایک اینٹ بھی اس میں لگ گئی، جب تک وہ عمارت باقی رہا، اس چھت کے نیچے جب طالب علم اب جب قرآن پڑھے گا تب آپ کے مرحومین کو ایصال ثواب ملتا رہے گا۔ اپنے گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔